بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شوہر نے شادی کے بعد گھر کے سارے شیشے توڑ دیے تھے اور مجھے ایک لال رنگ کی دوائی کھانے کے لیے دیتا اور کہتا اس کو کھانے کے بعد تم جلدی امید سے ہو جاؤ گی۔ لیکن وہ دوائی کھاتے ہی مجھے الٹیاں ہونے لگتی۔ ایک دن میں صفائی کر رہی تھی تو مجھے اسٹور روم سے ٹوٹا ہوا شیشہ ملا اور میں نے اپنا منہ دیکھا تو میری تو چیخ ہی نکل گئی، کیونکہ میرا چہرہ تو… میرا نام کرن ہے۔ میرا تعلق متوسط گھرانے سے ہے۔ ہمارے گھر میں بیجا دولت نہیں تھی، لیکن جو چیز ہم چاہتے تھے وہ ہمیں پہلے بول پر ہی مل جاتی تھی۔ میرے ماں باپ کے درمیان بہت زیادہ پیار تھا۔ ہم 3 بہن بھائی تھے اور ہمارا گھرانہ بہت خوشحال تھا۔ نوک جھونک ہنسی مذاق میں ہی ہماری زندگی گزر رہی تھی، جب ایک دن ہمارے چاچا جی ہمارے گھر پر آ کر رہنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بزنس میں بہت زیادہ گھاٹا ہو گیا ہے اور اب میرے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، اسی لیے اب تم لوگوں کو مجھے اپنے گھر میں رکھنا پڑے گا۔ میرے باپ کا دل بہت بڑا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے میرے چاچا کو بھی ہمارے ساتھ ہی رکھ لیا۔ ان کی ایک بیوی تھی اور ان کے 2 بچے بھی تھے جو بہت ہی زیادہ بدتمیز تھے۔ ہم لوگوں کو تنگ کرنا جیسے ان بچوں کا واحد اور پسندیدہ کام تھا، اور ان کی بیوی وہ بھی بہت زیادہ عجیب تھی۔ ہر وقت میری ماں کے ساتھ رہتی اور ہمارے خلاف ان کے کان بھرتی رہتی، لیکن ماں چونکہ ہمیں جانتی تھی تو کبھی بھی ان کی باتوں میں آ کر ہمارے ساتھ برا سلوک نہیں کیا تھا۔ میں جو کہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی تو میں ہر وقت ادھر ادھر گھومتی رہتی تھی، تو مجھے پتا رہتا تھا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ میرے باپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ہمارے بزنس میں لگا لیا اور انہوں نے میرے باپ کے ساتھ ہمارا بزنس سنبھالنا شروع کر دیا۔ اس طرح ان کے دن بھی خوشحال ہو گئے اور انہوں نے اپنا ڈوبتا بزنس بھی دوبارہ کھڑا کر لیا تھا۔ میری ماں نے میرے باپ سے بولا اب ان سے کہیں کہ یہاں سے چلے جائیں، اب تو ان کے حالات بھی بدل گئے ہیں اور ان کا بزنس بھی ٹھیک ہو گیا ہے۔ میرا باپ میری ماں کی بات سن کر خاموش ہو گیا اور کہنے لگا میں اپنے منہ سے ان کو کیسے بولوں کہ انہیں اب چلے جانا چاہیے؟ جب انہیں لگا کہ انہیں چلے جانا چاہیے تو وہ خود ہی چلے جائیں گے، تم فکر مت کرو، روٹی روزی دینے والا تو خدا ہے نا۔ میرے باپ نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا اور میری ماں کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن میری ماں کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہونے والی ہے، اور پھر یہی ہوا۔ میرے باپ کو ان کے چھوٹے بھائی نے دھوکہ دیا اور ان کے ساتھ میٹھا بن کر ان کے سارے کاروبار کو ضبط کر لیا اور میرے باپ کو ہمارے ہی بزنس سے نکال دیا۔ اپنے بھائی کے اس دھوکے پر میرے باپ کو بہت گہرا صدمہ ہو پہنچا اور پہلی فرصت میں ہی میری ماں نے میرے چاچا جی اور ان کے بیوی بچوں کو گھر سے نکال دیا، کیونکہ اب ہمارے پاس ایک گھر ہی تو بچا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس گھر کا آدھا حصہ بیچ کر ہم نے دوبارہ سے اپنی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ اب ہمارے حالات پہلے جیسے تو نہیں رہے تھے، لیکن پھر بھی ہماری روٹی روزی کا گزارا ہو جاتا تھا۔ مگر میرے باپ کو جو دھوکہ ملا تھا اس نے انہیں دل کا مریض بنا دیا۔ انہیں 2 بار ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا، اسی لیے میرے باپ نے میری بڑی بہن کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک اپنے بچوں کو اپنے گھر کا کر کے ہی رہوں گا، کیونکہ اب مجھے زمانے پر بالکل بھی بھروسہ نہیں رہا۔ اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کو دھوکہ دے سکتا ہے تو پھر اس دنیا میں کوئی کسی کا سگا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میرے ابو نے میری بڑی بہن کی شادی کر دی۔ ان کی شادی پہلے تو صحیح چلتی رہی، لیکن پھر بعد میں میرے جیجو نے دوسری شادی کر لی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ میری بہن روتی ہوئی ہمارے گھر آ گئی۔ میرے باپ کو اس بات پر بھی بہت گہرا صدمہ پہنچا کہ ان کے داماد نے دوسری شادی کر لی ہے، کیونکہ انہوں نے تو بہت جانچ پڑتال کر کے ہی میری بہن کی شادی کی تھی۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا داماد ایسا کوئی کام کر لے گا۔ ہم سب نے اپنی بہن سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر جیجو نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ تم صرف بیٹیاں پیدا کر سکتی ہو اور مجھے بیٹا چاہیے۔ شادی کے بعد میری بہن کے ہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں، تو مجھے اور باقی گھر والوں کو حیرت ہوئی۔ یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی، اگر اللہ بیٹیاں دے رہا ہے تو بیٹا بھی وہی دے گا۔ مگر شاید یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، یا پھر اصل معاملہ کچھ اور ہی تھا، اور واقعی بعد میں ہمیں جا کر پتہ چل گیا کہ اصل معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ میرے جیجو شادی سے پہلے ہی کسی لڑکی کو پسند کرتے تھے۔ میری بہن سے شادی انہوں نے خاندان کی مرضی کی وجہ سے کی تھی، ورنہ وہ تو اسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اور جب شادی کے بعد
میری بہن کے ہاں 2 بیٹیاں ہوئیں تو انہوں نے اسی بات کو وجہ بنا کر دوسری شادی کر لی، لیکن دوسری شادی کرنے کے بعد بھی جب ان کے ہاں بیٹی ہی پیدا ہوئی تو خاندان والوں میں بہت زیادہ جھگڑا چھڑ گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری بہن کا شوہر اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ایک الگ گھر میں رہنے لگا اور میری بہن ناراض ہو کر ہمارے ہاں آ کر رہنے لگی۔ میرا باپ اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا۔ میری ماں کی پریشانی بھی کم نہیں تھی کہ اس کی دوسری بیٹی اور ایک بیٹا ابھی گھر پر کنوارے بیٹھے ہیں اور شادی شدہ بیٹی ناراض ہو کر مائکے میں آ کر بیٹھ گئی ہے۔ میری ماں نے میری بہن کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، جاؤ بیٹا اپنے سسرال میں رہو، ایسے ہماری بھی عزت خراب ہو رہی ہے اور تمہاری چھوٹی بہن کی شادی بھی نہیں ہوگی۔ تو میری بہن نے کہا، نہیں امی، اب مسئلہ یہ میری انا کا آ گیا ہے، اگر میں وہاں پر گئی نا تو پھر وہ لوگ سمجھیں گے کہ میں ان کی دوسری شادی سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ اگر آپ لوگ مجھے یہاں نہیں رکھ سکتے تو میں کہیں اور جا کر رہ لوں گی۔ اسی لیے مجبور ہو کر ہمیں اپنی بہن کو اپنے ہی گھر میں رکھنا پڑا۔ اب میرے بھائی کی شادی کی باری تھی۔ بھائی کی جیسے ہی شادی ہوئی تو میرے بھائی نے کہا، میں خود ایک الگ مکان میں رہوں گا۔ ہم لوگوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا بھائی ایسا بھی کوئی کام کرے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ہمارے ہنستے کھیلتے گھر کو کیا ہو گیا ہے، ہمارے گھر کو کسی کی نظر لگی ہے یا پھر میرے بہن بھائیوں کے دماغ میں پہلے سے ہی ایسا کوئی فطور تھا۔ پہلے تو میرا باپ میرے بھائی کو سمجھاتا رہا، بیٹا تم ہی میرے بڑھاپے کا ایک آخری سہارا ہو، اگر تم بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تو پھر ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے بھائی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، اور جس دن میرا بھائی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اس دن کی رات کے وقت ہی میرے باپ کو ایک شدید ہارٹ اٹیک ہوا، جس کی وجہ سے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوسرے دن میرا بھائی جنازے میں شریک ہونے کے لیے آیا تو میں نے نفرت بھری نگاہوں سے اپنی بہن اور بھائی کی طرف دیکھا، کیونکہ یہ سب کچھ ان دونوں کی وجہ سے ہی تو ہو رہا تھا۔ اگر وہ ایک بار میرے ابو کی طبیعت کا لحاظ رکھ کر گھر پر رہ جاتے تو آخر ان کا کیا بگڑ جاتا، بلکہ ہمارے ابو آج زندہ ہوتے، لیکن ان کی ضد کی وجہ سے آج ہمارے ابو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اسی لیے میں نے سب کے سامنے بول دیا کہ آج کے بعد ہمارا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میرا بھائی خاموشی سے سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ میری ماں نے بھی انہیں جانے سے نہیں روکا، کیونکہ انہیں اب اپنی اولاد پر بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ میں ان کے پاس گئی اور ان سے کہا، ماں آپ مایوس نہ ہوں، اگر ساری دنیا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جائے تب بھی میں کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے اپنی ماں پر بہت زیادہ ترس آ رہا تھا، ان کی اولاد ہی ان کے ساتھ مخلص نہیں تھی، پھر دوسرے لوگوں سے وہ کیا امید کرتی؟ میری ماں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور ایک دن ماں نے کہا، بیٹا تمہاری بہن کی شادی ہوئی ہے، اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان جو بھی ناراضگی ہے، دیکھنا تم یہ ناراضگی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ میری بچی تمہارا بھائی بھی اپنے گھر کا ہو گیا ہے، اب اس کے بھی بچے ہو جائیں گے، وہ بھی اپنے گھر میں بزی ہو جائے گا، تو تم کیا کرو گی؟ میری زندگی کا بھی اب کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں میرے بچے کہ میں جلد سے جلد تمہاری شادی کر دوں۔ شادی کے نام سے ہی میرا تو دماغ گھوم گیا، کیونکہ شادی کے بعد ہی میرے بہن بھائیوں کا رویہ ماں باپ کے ساتھ بدل گیا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہہ دیا، امی مجھے شادی نہیں کرنی، کیونکہ شادی بہت ہی فضول چیز ہوتی ہے۔ اگر ہماری بہن اور بھائی کی شادی نہ ہوئی ہوتی تو شاید آج ہمارے حالات ایسے نہ ہوتے، ہم لوگ کتنے خوش رہتے تھے۔ میری ماں نے کہا، بیٹا شادی تو ہر کسی کو کرنی ہی پڑتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سنت ہے اور اس کے بغیر تو جنازہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ انہوں نے کہا، بیٹا بس تم میری خاطر شادی کر لو، میں جانتی ہوں تم خوش رہو گی اور کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی۔ میں نے اپنی ماں کے فیصلے پر سر جھکا لیا اور خاموشی کے ساتھ شادی کے لیے حامی بھر لی۔ میری ماں نے نہ جانے کہاں سے کیسے کس طرح میرے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا اور میری شادی کر دی۔ میں بیاہ کر اپنے گھر آ گئی۔ شروع میں میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، ہمارا گھر بھی بہت اچھا تھا، میں اپنی ماں سے بھی روز ملنے چلی جاتی تھی اور میرے شوہر کوئی شکوہ بھی نہ کرتے تھے۔ میں اپنے شوہر پر فخر کرنے لگی تھی اور اپنی ماں سے میں نے بولا کہ امی آپ نے میری شادی بہت اچھے لڑکے سے کی ہے۔ ایک دن میں اور میرا شوہر امی کے گھر آئے تو میری بہن نے میرے شوہر سے کہا، تم ایک ڈاکٹر ہو، اس کے باوجود بھی تمہاری شادی کو 2 مہینے ہو گئے ہیں،
اور ابھی تک تمہاری بیوی امید سے نہیں ہوئی؟ میں اپنی بہن کی بات سن کر شدید غصے میں آ گئی، مگر میرے شوہر نے کہا، ارے کوئی بات نہیں باجی، یہ تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن گھر آتے ہی میرا شوہر خاموش ہو گیا اور مجھ سے کوئی بھی بات نہ کی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ باجی کی باتوں کو سیریس لے رہے ہیں۔ میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہیں میری بات سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ اور پھر ایک دن ہاسپٹل سے آتے ہی وہ بہت ہی عجیب برتاؤ کرنے لگے۔ میرے شوہر نے گھر کے سارے شیشے توڑ دیے تھے۔ میں ان کا رویہ دیکھ کر خوف سے گھر کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا شوہر پاگل ہو گیا ہو، یا پھر اس پر کسی جن من کا سایہ ہو گیا ہو، جو وہ آج اس طرح پاگلوں کی طرح حرکت کر رہے تھے۔ وہ ایک بہت ہی ڈیسنٹ سلجھے ہوئے بندے تھے، لیکن آج وہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے، اس کے بعد مجھے ان کے برتاؤ سے خوف آ رہا تھا۔ شادی کے بعد سے آج تک میں نے ان کا ایسا کوئی روپ نہیں دیکھا تھا، اور ان کی اگلی بات نے تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی، کیونکہ انہوں نے مجھے ایک لال رنگ کی دوائی کھانے کے لیے دی اور کہنے لگے، اس کو کھانے کے بعد تم جلدی امید سے ہو جاؤ گی۔ یہ بات سن کر میں تو حیران رہ گئی۔ مجھے پوری فلم سمجھ میں آ گئی۔ یہ ضرور میری بہن کی لگائی ہوئی آگ تھی۔ اس نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ تمہارے بچے نہیں ہو رہے۔ اپنا گھر تو وہ پہلے ہی برباد کر چکی تھی، اب میرے گھر کو برباد کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی تھی۔ مجھے اپنی بہن پر بہت زیادہ غصہ آنے لگا، اور اس سے بھی زیادہ غصہ اپنے شوہر پر، جو ڈاکٹر ہونے کے باوجود ایسی حرکتیں کر رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا، دیکھیں، یہ ایسا سب کچھ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ ہی نے تو کہا تھا نا کہ بچے تو اللہ کی دین ہوتے ہیں، اور پھر آپ ہی اب اپنی بات سے مکر گئے ہیں۔ اگر اس طرح کے طریقوں سے بچے ہوتے تو پھر آج بے اولادوں کے پاس بھی اولاد ہوتی۔ انہوں نے کہا، میرے سامنے بکواس کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں، آج کے بعد تم ویسا ہی کرو گی۔ خاموشی سے دوا کھا لیا کرو۔ ان کا لہجہ اتنا سخت دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بھی بات نہیں کی تھی، اور آج وہ مجھ پر دھار رہے تھے۔ اسی لیے میں خاموشی سے ان کی لائی گئی دوا کھانے لگی، لیکن وہ دوائی کھاتے ہی مجھے الٹیاں ہونے لگتیں۔ میں نے کئی بار اس دوا کو پھینکنے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے کیسے میرے شوہر کو اگلے دن پتہ چل جاتا کہ میں نے وہ دوائی نہیں کھائی، اور وہ میرے ساتھ بہت سخت برتاؤ کرتے، تو میں خاموشی سے وہ دوا کھانے لگی۔ حالانکہ اس دوا کو کھانے کے بعد میں سارا دن اپنے بستر پر پڑی رہتی۔ کچھ دنوں بعد مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میرے چہرے کی جلد بہت زیادہ درد کر رہی ہے، اور میں چہرہ دیکھنے کے لیے شیشہ تلاش کرتی، مگر میرے شوہر نے تو گھر کے سارے شیشے ہی توڑ دیے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرا چہرہ اتنا درد کیوں کر رہا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا را، مجھے ایک شیشہ ہی لا دے، میرا چہرہ بہت زیادہ درد کر رہا ہے۔ آخر میں دیکھ لوں کہ میرے چہرے پر کوئی چیز تو نہیں نکل آئی، یا یوں ہی جلد درد کر رہی ہے۔ جب میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کے محسوس کرتی ہوں تو مجھے میرے چہرے کی جلد بالکل بھی نارمل محسوس ہوتی ہے۔ تو میرے شوہر نے کہا، تمہیں شیشہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اتنی کوئی حور پری تو نہیں ہو جو سارا دن شیشہ دیکھو گی۔ تمہارے لیے شیشے لانے سے زیادہ بھی میرے پاس ضروری کام ہیں، اور بہت سارے۔ انہوں نے میری بات کا الٹا ہی جواب دیا، تو میں حیران رہ گئی۔ اتنی سی بات پر غصہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بس اس دوائی کو روزانہ لیتی رہو تاکہ مجھے کوئی اچھا رزلٹ ملے، اور اگر مجھے بھنک بھی پڑ گئی کہ تم نے اس دوائی کو کہیں گرایا ہے تو میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ مجھے ان کی بات سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا، اور اس سے بھی زیادہ دکھ ان کے رویے پر ہو رہا تھا، کیونکہ وہ شادی کے شروعاتی دنوں میں ایسے نہیں تھے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوتا جا رہا تھا جیسے میری بہن کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کا شوہر بھی شروع میں ان سے بہت محبت کرتا تھا، اور بعد میں انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ کہیں میرا شوہر بھی تو دوسری شادی کی چکر میں تو نہیں پڑ گیا؟ میرے دل میں عجیب سے وسوسے آنے لگے۔ میں نے دوسرے دن کہا، مجھے میری ماں کے گھر چھوڑ آئیں، ویسے بھی ان سے ملے ہوئے مجھے کافی دن ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، خبردار، جو آج کے بعد اپنی ماں کے پاس جانے کی بات بھی کی تو اگر اس گھر سے ایک بھی قدم باہر نکالو گی تو سمجھ لینا کہ میں تمہیں فارغ کر دوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ مجھ سے اتنی سختی کیوں برت رہے ہیں، میرا قصور کیا ہے۔ میں رونے لگی اور میں نے کہا، آج کے بعد میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ تو انہوں نے کہا، ارے بھلے مجھ سے بات نہ کرو، مجھے بھی تم سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، بس تم اپنی دوائی ٹائم پر لیتی رہنا۔ اگر تم نے دوائی نہیں لی تو میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ اپنے شوہر کا یہ عجیب رویہ مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔
ایسی بھی کیا بات ہے جو انہوں نے گھر کے سارے شیشے توڑ دیے اور مجھے ایک عجیب و غریب دوائی کھانے کے لیے دی تھی۔ اس کے بعد میرا چہرہ بھی درد کر رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پتہ لگا کر رہوں گی کہ آخر میرا شوہر کس فراق میں ہے۔ اگر وہ مجھے چھوڑنا چاہتا ہے تو بھلے چھوڑ دے، میں اپنی ماں کے پاس چلی جاؤں گی، اور اگر وہ دوسری شادی کے فراق میں ہے تو بھلے دوسری شادی کر لے، لیکن مجھے طلاق دینی پڑے گی۔ میں ایک ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو 2 کشتیوں کا مسافر ہو۔ اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس بارے میں کسی بھی طرح اپنی ماں سے بات کرنے کی کوشش کروں گی۔ میری زندگی بھی اگر میری بہن کی طرح ہی گزرنی تھی تو ایسی زندگی سے میں طلاق یافتہ ہی بہتر ہوں۔ ایک دن میں صفائی کر رہی تھی تو مجھے اسٹور روم سے ٹوٹا ہوا شیشہ ملا۔ ابھی میں اسے دیکھنے ہی لگی تھی کہ شوہر آ گیا اور میرے ہاتھ سے شیشہ چھین کر اس کے کئی ٹکڑے کر دیے اور مجھ پر بہت زیادہ غصہ کرنے لگا۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ آخر وہ مجھے شیشہ دیکھنے کیوں نہیں دے رہا تھا، اور ان کے غصہ کرنے کی کوئی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا، میں پہلے بھی تو شیشہ دیکھتی تھی، تو اب آپ نے مجھے شیشہ دیکھنے سے کیوں روک دیا ہے؟ تو اس نے کہا، تمہاری شکل تو پہلے بھی شیشہ دیکھنے کے لائق نہیں تھی، اور اب تو ویسے بھی نہیں رہی۔ ان کی غصے میں بولی بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی۔ ایسا بالکل نہیں تھا کہ میں کوئی بدصورت لڑکی تھی، میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اکثر و بیشتر خاندان میں میری خوبصورتی کے چرچے رہتے تھے، لیکن آج میرا شوہر مجھے بدصورت بول رہا ہے، حالانکہ میرے شوہر میرے حسن کے قصیدے پڑھتے تھے۔ اور پھر اچانک میرے دماغ میں ایک خیال آیا۔ میں نے ایک صاف شفاف پانی کی بالٹی بھری اور اس میں اپنا چہرہ دیکھا، اور جب میں نے اس میں اپنا چہرہ دیکھا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ میرے چہرے کی ساری نسیں ابھر رہی تھیں اور خون کے عجیب دھبے میرے چہرے پر پڑے ہوئے تھے۔ میں نے فوراً اپنے چہرے پر ہاتھ لگا کر محسوس کیا تو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میری چیخ سن کر میرا شوہر بھاگتا ہوا آیا اور میں نے کہا، میرے چہرے کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ابھی پانی میں اپنا چہرہ دیکھا ہے۔ جب میرے شوہر نے سنا کہ میں نے اپنا چہرہ دیکھ لیا ہے تو انہوں نے افسوس سے سر ہلایا اور بولے، ارے اسی وجہ سے میں تمہیں تمہارا چہرہ نہیں دیکھنے دے رہا تھا۔ تمہیں ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے جس میں چہرے کی ساری نسیں واضح نظر آنے لگ جاتی ہیں اور چہرے کی جلد کے اندر خون جم جاتا ہے۔ میں یہ دوا بھی تمہیں اسی وجہ سے زیادہ کھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ اس کو کھانے کے بعد تمہارا چہرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ایک قسم کا وائرس ہے جو تمہاری باڈی کے اندر چلا گیا ہے۔ اگر تم اپنی ماں کے پاس جاتی تو وہ تمہیں دیکھ کر ضرور بتا دیتی کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں پتہ چلے تمہارا چہرہ اس قدر بدصورت ہو گیا ہے۔ ساری سچائی سن کر مجھے اپنے شوہر پر دوبارہ فخر ہونے لگا۔ میری اتنی بدصورت شکل ہونے کے باوجود بھی وہ میرا خیال رکھ رہے تھے۔ واقعی میری ماں نے بالکل صحیح کہا تھا کہ وہ میرے لیے ایک بہت اچھے لڑکے کی تلاش کریں گی جو میرے ساتھ ہمیشہ رہے گا، اور میں اس کے ساتھ ہمیشہ خوش رہوں گی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔